دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد الله الانصاری انه قال عن فاطمة الزهراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وافاك تحت الكساء ودنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي ويا شافع أمتي فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فقال إن ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال له عليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب لواء قد زنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وعما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي
يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى. يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا من وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعث نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. فقال علي نزم الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثاني يعدي والذي بعثني بلق نبيا والصفاني برسالة نبيا في محافل وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. قال علي نفس وإبنا كذلك شيعتنا فاضوا والسويد والدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. पूरे साथ एक गुजारिश है साहिब खाना के मरहूमीन के लिए एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु اللهم صل على محمد وآل محمد. 4 मिसरे मौला रज़ा की शान में कि मैसर है जिन्हें मौला तेरे इरफान की रोटी क्या कहना है? मैसर है जिन्हें मौला तेरे इरफान की रोटी कभी खाते नहीं वो गैर के एहसान की रोटी क्या कहना है? खाते नहीं वो गैर के एहसान की रोटी। हमारी रिस्क की बरकत में बरकत होती रहती है हमारे रिस्क की बरकत में बरकत होती रहती है। रखी है घर में जब से तेरे दस्तरखान क्या कहना है? सुभान बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह अपनी आँखों से ही देख लेना मुफ्तियों तुम जरा चलते चलते अपनी आँखों से ही देख लेना
اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتی بخش دی چند لمحوں میں شہنے کیا کہنے کی ساری چلتے چلتے کیا کہنے اور توق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید اب ہے تیری تباہی جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک کیا کہنے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور لگ رہا ہے کہ میری لہد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاکے چلتے چلتے واہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاکے شفا چلتے چلتے اور شمع کار سیور کی اب بھی تاکہ غیبات پہ جلوہ فغن ہے روز عاشور ہی تھک گئی تھی بیعتوں کی کیا کہنے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ عاشور ہی تھک گئی تھی بیعتوں کی ہوا چلتے چلتے اور بولے اصغر ہمک کر یہ رن میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ میں مدینے بھی ہوتا تو آتا دنیوں کا کیا کہنے یا کیا کہنے سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد خود کو روزے پہ جب شہ کے دیکھا میرا دل فخر سے یہ پکارا آج قریب و بلا آ گئی ہے میری ماں کی دعا کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ بلا گئی ہے میری ماں کی دعا چلتے چلتے محمد علی محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مولانا کی شان میں بسم اللہ میرے لبوں پر بس یہ وظیفہ مولا رضا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا مولا رضا پوچھا کسی نے
فرش زمین پر خلد کہاں پر اتری ہے دے دیا میں نے فوراً ہی مشہد کا حوالہ مولا رضا کیا کہنا ہے؟ اس کی نظر ویران ہو جائے یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں جس کی آنکھوں میں بس جائے آپ کا روضہ مولا کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ چھوڑ کے آپ کے روضے کو جاتے ہیں مسلمان کعبے کو جب کہ ہے کعبے کا کعبہ آپ کا روضہ کیا کہنا ہے؟ واہ 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 واہ. سبحان اللہ. ہولی. خادم کعبہ اور امام کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے آپ کے در پر بیٹھے ہوئے دربان کا رتبہ کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ عرش اعلیٰ کے باشندے ہوں یا کہ فرش کے باشندے ارے کھاتے ہیں سب آپ کے دسترخوان کا صدقہ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین بان کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہنا ہے؟ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آنسوؤں کے بدلے کچھ آنسوؤں کے بدلے کائنات کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ. حسین بان کیا کہنا؟ نجات لے جاؤ یہ کربلا ہے یہ معجزے نما کی بستی ہے بلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کہا یہ خضر سے
عباس نے یہاں کر کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں کر ارے ہماری مشق سے آب حیات لے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ اور کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں کہ ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ حسین بانٹ رہے نجات لے جاؤ آخری شعر نجات لے جاؤ کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے کہ لڑائی کے لیے غازی کو ساتھ کیا کہنے سبحان اللہ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ جزاک اللہ جزاک اللہ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ جزاک اللہ جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک آخری درود پڑھ لیں اللہم صلی علی آل محمد اللہ نہ کرے آخری کرتا ہے رب بیاں یوں فضیلت بطول کی کرتا ہے رب بیاں یوں فضیلت بطول کی حمد خدا سے کم نہیں مدحت بطول کی سبحان اللہ مدحت بطول کی کرتا ہے رب بیاں یوں فضیلت بطول کی نفس نبی نے دیکھ کے سجدہ ادا کیا نفس نبی نے دیکھ کے سجدہ ادا کیا کیا ہوگی پر کو سوچو عبادت بطول کی کیا کہنا بطول کی کرتا ہے رب بیاں یوں فضیلت بطول کی معراج سے بھی پہلے تھی معراج
آشنا معراج سے بھی پہلے تھی معراج آشنا لکھی ہے لوح پر یہ سعادت بطول کی کیا کہنا ہے سعادت بطول کی کرتا ہے رب بیاں یوں فضیلت بطول کی مجھ سے حدیث بدعت منی نے یہ کہا مجھ سے حدیث بدعت منی نے یہ کہا واجب ہے آدمی پہ اطاعت بطول کی کیا کہنا ہے بطول کی کرتا ہے رب بیاں یوں فضیلت بطول کی قرأت کلام پاک کی کرتے تھے مصطفیٰ قرأت کلام پاک کی کرتے تھے مصطفیٰ قرآن کے لبوں پہ تھی قرأت بطول کی کیا کہنا ہے سبحان اللہ سبحان کرتا ہے رب بیاں یوں فضیلت بطول کی درود پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد سائل کو خالی در سے خدا پھیرتا نہیں سائل کو خالی در سے خدا پھیرتا نہیں ملتی ہے رب سے کتنی یہ عادت بطول کی کیا کہنا عادت بطول کی کرتا ہے رب بیاں یوں فضیلت بطول کی ام البنی کی گود میں زینب کا مان ہے ام البنی کی گود میں زینب کا مان ہے لو پوری ہو گئی ہے یہ حسرت بطول کی کیا کہنا کی کرتا ہے رب بیاں یوں فضیلت بطول کی گر کبریا مزاج ہے زہرا تو کیا عجب گر کبریا مزاج ہے زہرا تو کیا عجب نور خدا کا طور ہے فطرت بطول کیا کہنا کرتا ہے رب بیاں یوں فضیلت بطول کی زینب ہو یا سکینہ یا کلثوم کا جہاد زینب ہو یا سکینہ یا کلثوم کا جہاد سب میں پرے کمال ہے سیرت بطول کی سیرت بطول کی کرتا ہے رب بیاں یوں فضیلت بطول کی آخری شعر مقطع سے پہلے ہوتے علی نہ اور نبی اور یہ جہاں ہوتے علی نہ اور نبی اور یہ جہاں ہوتی نہ قبل دہر جو خلقت بطول کی خلقت بطول کی کرتا ہے رب بیاں یوں فضیلت بطول کی سبحان اللہ سبحان اللہ محنت کی چکی پیس کے رزق سخن ملا محنت کی چکی پیس کے رزق سخن ملا یوں بھی علی نے کر لی ہے بیعت بطول کی سبحان اللہ سبحان کی اللہ سبحان رب بیاں یوں فضیلت بطول کی
محمد میں پڑھوں؟ السلام. میں کیا پڑھوں؟ صلی علی محمد. ارے صلوات. آپ کچھ اشعار وغیرہ یہ بیان کریں کہ شرف بیاں کر واہ سبحان اللہ. مگر جو عقل سلیم رکھتا کیا کہنے ہے سوا نبی کے کیا کہنے نہیں ہے کوئی علی سے بہتر کیا کہنے یہ نہیں ہے کوئی نہیں. بدرو حد سے پوچھو امر کے دونی مستر کی دو انگلیوں کی طاقت ہے کیا یہ ہے خیبر کے در سے پوچھو قسم خدا کی مثال حیدر کوئی نہیں ہے غدیر سے جا کے میں نے پوچھا ہے تجھ کو معلوم سارا حصہ شیوالی کے ہے اور کوئی بنایا جس کو نبی نے مولا تڑاپ کے بولا یہ خون کا ممبر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. علی کی تلوار چل رہی ہے کیا کہنے چہرہ ارے کوئی ڈرتا ہے عہد میں کوئی نظر بچا کر سرک رہا ہے نبی کے پاس ابو سوائے کوئی نہیں ہے کیا کہنے لگائے وہ نعرہ سلونی کیا پڑھے انشاءاللہ منہ کا جو در ہو نبی کے فرمان کے مطابق جدھر کو مڑ جا اے حق ادھر ہو سوائے حیدر کے ایسا رہبر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. یہ جو واقعہ ہے یہ جب حضرت مریم جو بیت المقدس کی تھی جب ولادت کا موقع آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو اللہ نے کہا ہے مریم یہ خانہ خدا ہے یہ زچہ خانہ نہیں ہے تو مریم کو آگے جو ہے نا شہر کے باہر کوئی مقام تھا پام کی اس کے نیچے جو ہے نا وہ گئی وہاں ولادت ہوئی اسی پہ یہ شاید نے یہ لکھا ہے شعر. ہاں چلی جو بنتے اسد جو بڑھ کر دیوار کعبہ یہ بولی
ہنس کر اسی طرح اور اسی جگہ پر کھڑی تھی ایک دن ایک اور مادر کیا ہمارے شراب سے بڑھ کر کوئی کیا کہنے اللہم صلی علی محمد سے ابرائے آفتاب اللہ ہاں اے تراب تجھ کو مبارک نبو تراب کیا بات ہے کوثر ذرا چھلک میرا صافی علا میرا ابھا کی زرزمین مبارک انطلاع اللہ یہ تو ابھا کی زرزمین عمران خوش ہے عمران جھومتے ہیں کہ زورا جبین تو ہے عمران جھومتے ہیں کہ زورا جبین تو ہے اب خوش ہے مصطفیٰ کہ کوئی جانشین تو ہے واہ 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 آدم ہے خوش کہ ان کی دعا کو اثر واہ 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 کیا بات ہے آدم خوش کی دعا کو اثر ملا عیسیٰ مطمئن کو کوئی چارہ گر ملا ایوب کو بھی سب کا شیرین واہ واہ یوسف کو اپنے حسن کا پیغام بتایا بیت یہ لگ رہا بیت ہے کہ یوسف کو اپنے حسن کا پیغام بر ملا خوبصورت ہے فضا کہیں محشر وفا نہ ہو خوبصورت ہے فضا سہمے ہوئے ہیں بت کہ یہ بندہ خدا نہ ہو واہ 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 کیا کہنے ہیں سبحان اللہ ما صلی علی محمد اللہ صلی علی محمد وعلی محمد أما بعد فقال الله بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ماشاء اللہ بہترین محفل ہو گئی اس بہترین منقبت امام معصوم کے خدمت میں پیش کیا کہ ہر شعر کے پیچھے ایک حدیث ہے یہ سب سے بڑی بات ہے اور اس کو بہت ہی اچھے انداز سے اور اچھی ادائیگی کے ساتھ اسے پیش کیا گیا قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی ہے اسے آیت تطہیر کہتے ہیں اور قرآن کریم میں تقریباً اختلاف کے ساتھ 6632 آیتیں پائی جاتی ہیں بعض کہتے ہیں 6636 بعض کہتے ہیں 6666 آیتیں لیکن کسی بھی آیت کے غیر کا شامل اس طریقے سے نہیں ہے جیسے حدیث کی کتاب یہ انتہائی اہم بات ہے محمد یہ جو حدیث کتنا بہت ہی مبارک ہے مسعود ہے خیر و برکت کے لیے ہے جو پڑھی جاتی ہے اصل میں یہ حدیث کسا یہ شان نزول ہے آئے تطہیر کا اور قرآن کی جتنی بھی آیتیں اس کا شان نزول اس طریقے سے ہمیں نہیں ملا کہ جیسے آئے تطہیر کا شان نزول بیان کیا اس حدیث کسا کو جناب معصومہ نے بیان کیا جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے بلکہ بعض جگہوں پر جناب ام سلمہ بھی اس کی ناقل ہے بعض جگہوں پر وہ عائشہ بھی اس کی ناقل ہے اور بھی بہت سے افراد ہیں جنہوں نے ان حضرات سے سنا اور حدیث کو بیان کیا
جس وقت بیان کیا ہے اس وقت مدینے میں سلمان بھی تھے، ابوبکر بھی تھے، مقداد بھی تھے، اور خلیفہ اسلام کے اول درجے کے بہت سے افراد موجود تھے جن پر حضور اعتبار کرتے تھے اور ان کی بڑی منزلت تھی۔ مگر جناب معصومہ نے اس حدیث کے لیے انتخاب کیا تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری کا ایمان، سلمان کا بھی کر سکتی تھی، درد کا بھی کر سکتی تھی، دیگر اصحاب پیغمبر کا بھی انتخاب کر سکتی تھی۔ اس میں کیا مصلحت تھی؟ اچھا، یہ تین جو راوی ہیں، جناب عائشہ ہیں یا حضرت ام سلمہ ہیں، اس کو ہماری بہت سی یعنی اہل سنت کی بہت سی کتابیں ہیں، میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ تینوں ورژن نقل کیا ہوا ہے، جیسے بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ساری بہت سے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ چاہے وہ سلمان ہو یا ابوذر ہو یا مقداد ہو، جتنے بھی افراد ہیں، ان کا بہرحال کچھ سال کے بعد انتقال ہو گیا ہے کہ جناب عمار یاسر کا جنگ صفین میں وہ شہید ہو گئے، جناب ابو ذر یہ عثمان کے دور میں ان کو شہید کر دیا گیا، جناب سلمان فارسی ان کا بھی انتقال عمر کے دور میں ہو گیا۔ لیکن ایک واحد شخصیت ہے، ان کو جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ اے جابر، میں تو نہ رہوں گا لیکن تم میرے اس خانے پر دم یعنی پیش نظر یہ تھا کہ یہ وہ حدیث ہے، اس کا یہ کافی عرصے تک براہ راست ان کے ذریعے سے نقل کی جائے گی کہ جن کو براہ راست جناب سیدہ تو اس سے اس حدیث کی عظمت کا اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ایک بات اور میں کہتا ہوں، یہاں مولانا بھی تشریف فرما ہے اور آپ حضرات بھی، کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا بے ثواب ہے، آپ تلاوت کریں قرآن کی۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ بعض ایسے سورے ہیں کہ جن کے تلاوت کا ثواب شاید دوسرے سورے سے زیادہ ہے، لیکن بہت ہی زیادہ سے یہ ثواب تب تک رہتا ہے کہ جب تک پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے۔ سننے کا بھی بڑا ثواب ہے، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے، تب تک اس کا ثواب ہے۔ مگر اگر سلسلہ تلاوت بند ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بعد ثواب کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اب نہ پڑھنے والے کو کوئی ثواب مل رہا ہے، نہ سننے والے کو، اس لیے کہ سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ لیکن حدیث کے شان ہے جو اسی حدیث میں بیان کی جاتی ہے، والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا من محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبین الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ، کہ جب ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہوتا ہے، جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو ملائکہ انہیں اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جہاں پر ذکر اہل بیت ہوتا ہے ملائکہ حفت بہم الملائکہ، اور حصار میں لے لیتے ہیں۔ تو یہ کہ ملائکہ اگر حصار میں لیں تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی خطرہ نہیں ہے، ملائکہ حصار میں لے لیتے ہیں۔ تو کرتے کیا ہیں حصار میں لے کے؟ حفت بہم الملائکہ ان کے حق میں ملائکہ استغفار کرتے رہتے ہیں، اس وقت تک نہیں کہ جب تک حدیث کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، بلکہ اس وقت تک کہ جب تک لوگ وہاں موجود ہیں، جب تک وہ متفرق نہیں ہوتے ہیں، ملائکہ ان کے حق میں استغفار کرتے ہیں۔ یہ آپ کو اور کہاں ملے گا؟ یہ حدیث کے بعد امتیاز ہے ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم جو ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا دار عمل ہے، کچھ کرنے کی جگہ ہے، نیکیاں کرنے کی جگہ، برائیوں سے بچنے کی جگہ ہے، اور اس کا ہمیں ثواب ملے گا آخرت میں۔ کسی نے آخرت نہیں دیکھی، ہمیں مثلاً ایک مقام ہے کہ قبر میں جاتا ہے، وہاں نکیرین آتے ہیں، سوال جواب ہوتا ہے، برزخ کا مرحلہ ہے، صراط کا راستہ ہے، محشر کا میدان ہے، فیصلہ ہوگا، جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، پکا یقین حساب ہے۔ یعنی پوری دنیا مل کر اگر ہمارے سامنے آ کر یہ کہے کہ ہم اسے نہیں مانتے ہیں،
لیکن آپ بہرحال دنیا کو ٹھکرا دیں گے، اس عقیدت کو نہیں ٹھکرائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول نے بیان کیا۔ ایسا بھی نہیں کہ کوئی گیا ہو اس دنیا سے اور آنے کے بعد اس نے بیان کیا ہو کہ بھائی وہاں تو بڑا اچھا لگتا ہے، تم لوگوں کو بھی جانا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا آ بھی جائے تو وہ تو رہے گا، ہم لوگ نہیں بن جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کچھ ہوا بھی نہیں ہے۔ یہ سارا اعتبار ہم نے پیغمبر پر کیا، یہ عقیدہ ہمیں پیغمبر نے بیان کیا، پیغمبر نے بیان کرنا ہے۔ اب آپ ذرا توجہ کریں کہ جس پیغمبر نے یہ بات ہمیں بتائی ہے اور ہمارا پکا پکا عقیدہ ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس آیت کو نازل کر کے بتایا ہے کہ یہ وہ پیغمبر ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، جو پاکیزہ ہے، جو معصوم ہے، جو صاحب عصمت و طہارت ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر کے اندر نقص نکالنا یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ پیغمبر کا طاہر ہونا، پاک ہونا، یہ پیغمبر کی فضیلت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ اور اس میں دیکھیں کہ جتنے لوگ آئے ہیں آیت تطہیر میں، ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایسا نہیں کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد یہ سب پاک و پاکیزہ ہو گئے۔ امام حسن تشریف لائے سلام کرتے ہیں، یا جد رسول اللہ، آپ کو میرا سلام۔ وعلیک السلام یا صاحبہ حوضی، اے میرے لال، اے صاحب حوض، تم کو میرا سلام۔ سبحان اللہ۔ امام حسین آ کر سلام کرتے ہیں، جواب میں پیغمبر کہتے ہیں وعلیک السلام یا ولدی و یا شاف یا امتی۔ مولائے کائنات آتے ہیں، آ کے سلام کرتے ہیں، وعلیک السلام یا اخی یا وسیع و خلیفتی یا صاحب لوائی۔ جناب سیدہ آ کے سلام کرتی ہیں، وعلیک السلام یا بنتی و بذاتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام حسن چادر میں جب داخل ہوئے ہیں تب آیت تطہیر نازل ہوئی ہے نا۔ چادر سے پہلے رسول کہہ رہے ہیں کہ حوض کوثر کے مالک ہیں۔ چادر میں آنے سے پہلے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ حسین شافع محشر ہیں۔ چادر میں آنے سے پہلے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ علی صاحب لوائے حمد ہیں۔ چادر میں آنے سے پہلے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے۔ یعنی یہ کمالات پہلے سے تھے، فقط چادر میں آنے کے بعد تطہیر کا اعلان اور اب اس کے بعد آپ دیکھیں تو اس میں جب پوچھا جاتا ہے کون ہے تو ایک نام لیا جاتا ہے، باقی رشتے ہم اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بہنہا و بنو فاطمہ ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بچے ہیں۔ جناب سیدہ کے ذریعے سے تعارف ہو رہا ہے، یعنی خداوند کریم بھی اپنا تعارف کرا رہا ہے مگر پیغمبر کے ذریعے سے۔ شاید ہوتا تم تو کنزم مخفیہ، یہ چھپا ہوا خزانہ تھا، وقت ان عرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو خلقت کا یاد رکھوں گا، اے میرے حبیب میں نے آپ کو پیدا کیا۔ تو پیغمبر کا کل کمال یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا، لیکن جیسے توحید تعارف کے لیے پیغمبر کو پیدا کیا گیا، تو تعارف توحید کی تعارف کا ذریعہ پیغمبر ہے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی تعارف کا ذریعہ بھی کوئی ہونا چاہیے، نبی کے تعارف کا ذریعہ بھی ہونا چاہیے، یعنی جو توحید کو متعارف کرائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو رسالت و امامت کو متعارف کرائے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک آخری بات گزارش کروں، آپ سنتے رہتے ہیں، اس میں ارشاد ہوتا ہے اعلموا، حدیث قصہ ابھی پڑھی گئی ہے، صحیح سب لوگوں نے ابھی پڑھی۔ اعلموا کیا ہے؟ اس کو اگر انگلش میں ٹرانسلیشن کیا جائے تو اٹینشن۔ یہاں پہ کہ بہت سے لوگ موجود ہیں، کوئی کسی سے بات کر رہا ہے، کوئی کسی سے گفتگو کر رہا ہے، سب آپس میں اعلان والا، بھائی آپ غور سے سنیے گا میری بات کو، ذرا توجہ سے سنیے گا میری بات کو، تو آپ سب متوجہ ہو جائیں گے اس اعلان کرنے والے پر۔ کہ حدیث قصہ میں پروردگار کہہ رہا ہے اعلموا، اے ملائکہ، تو اب ظاہر ہے کہ ملائکہ متوجہ ہوئے ہوں گے، ملائکہ بیکار تو نہیں رہ سکتے ہیں، بیکار رہنا گناہ ہے، ملائکہ معصوم ہے، تو معصوم کبھی گناہ نہیں کر سکتا ہے، تو اب ملائکہ کر کیا رہے تھے؟ جو اللہ نے مدد جو ذمہ داری دی ہے اس میں مصروف تھا، سب اپنی اپنی جگہوں پر مصروف تھے،
اب جب پروردگار کل منائے کا ذکر سنو قوم سے میری بات واہ 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 تو جو قیام میں وہاں کا رکوع ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پروردگار نے ساری عبادتوں کو روک کر جو بیان کیا وہ کیا بیان کیا کہ ہم نے ان کی وجہ سے کائنات کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب یہ بحث فضول ہے کہ آل محمد کے فضائل نہ بیان کی جہاں آل محمد کے فضائل نہیں بیان ہوتے وہ نشستیں منحوس کہلاتی ہیں اور ذکر خیر کے لیے اگر کہیں پر کوئی ذکر خیر کی بات آئے تو سب سے عمدہ ذکر وہ ہے کہ جو خدا بھی پسند کرتا ہے سبحان اللہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام. خیر کے معنی ہی محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. آپ دیکھیں ہر جگہ خیر کا ذکر کرتے ہیں. نماز جنازہ ہوتی وہاں پر اللہ خیر پڑھنے والے اتنا جانتے ہیں کہ مرد خیر ہے حالانکہ وہ مرد جس کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں انتہائی فرض کرنے ہیں. کسی کو اس نے ستایا ہے کسی کو پریشان کیا ہے کسی کا قرض لیا ہے کچھ بھی کیا ہے اگر ہم نماز جنازہ پڑھنا ہے ہم تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں اتنا جانتے ہیں کہ مرد خیر ہے. ہمیں حق نہیں ہمیں رائٹ نہیں کیا گیا ہم اس کے بارے میں کوئی بھی بات کریں. اب پوچھا جاتا ہے روایات و حدیث میں کہ خیر کے معنی کیا ہے. پیغمبر اسلام نے بیان کیا خیر کسے کہتے ہیں سنو. ارشاد ہوتا ہے کہ من اراد اللہ بہ خیر جب اللہ خیر کا ارادہ کرتا قذف اللہ فی قلبہ حب الحسین پروردگار کیا کہنے سبحان اللہ محبت محمد و آل محمد ہے. اس لیے ہمارا طریقہ اور وطیرہ جب بھی کسی کام کا آغاز کرنا چاہیے وہاں ذکر اہل بیت کرنا چاہیے. ذکر اہل بیت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس محفل میں محمد آل محمد کتنے نصیب ہوا ہیں جو ذکر خیر کرتے ہیں اور کتنے صاحب کمال وہ افراد ہیں جو اس شرکت کرتے ہیں. قرآن کریم میں خیر و برکت الہی آمین 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 الہی آمین عزت و جلالت کے واسطے ہمارا شمار انصار میں پروردگار تب تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ گزار الہی آمین پروردگار اسلام کی حفاظت فرما طلباء ہیں علماء ہیں سب سے چاہے مال اور کسی کو آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار جو بیمار و مریض ان کو صحت کامل و عاجل بنا پروردگار جو مشتاقان ہیں کی حالات ہیں ہماری شفا فرما. الہی آمین الہی آمین عزت و جلالت کے واسطے محمد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. ہمارے دیگر اعزاء اور اقارب کی مغفرت فرما. ابو جملہ مرحومین جو ہمارے درمیان سے گزر گئے سب کی مغفرت فرما. الہی آمین. ربنا تقبل منا انك اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سیدتی و مولاتی نساء العالمین السلام علیکم یا حسن ابن علی المجتبی السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار وجعل الله العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا أمير المؤمنين جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء سلطان أبو الحسن علي بن موسى رضا عليك وعلى آبائك وأبنائك الأربعة وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا فاتح القرآن. السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله فرجك وسأل الله مخرجك وظهورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل عليه الحسن صلواتك عليه وعلى آله الساعة وليا وحافظا وخالد وناصرا وذليلا وعينا وتعطش وردفة وقع وتمطيا فيها قليلا برحمتك يا رب العالمين.